السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غیبت کیا ہوتی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ وہ دیکھے تو اس کو پسند نہ آئے، ذکر کا اخا کا بما یکرہ۔ غیبت کیوں کرتا ہے انسان؟ بعض اوقات کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانی ہوتی ہے، کبھی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، حقیر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان بڑا، نیک، پاکیزہ اور اچھا ثابت کر سکے، کبھی صرف کھیل، ہنسی مذاق، کسی کو بیٹھ کے انسان مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان اس کے گناہ ہونے سے آگاہ ہو، اور جب کسی کی برائی کرنے کو دل چاہے تو اپنے برائیاں اور اپنے آپ یاد کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ سبب پہ غور کرو جو غیبت پہ آمادہ کرتا ہے۔ غیبت پر آمادہ کرنے والے اسباب اور ان کا حل، یعنی انسان غیبت کیوں کرتا ہے؟ غیبت پر آمادہ کرنے والے اسباب بہت سے ہیں۔ پہلا، کسی آدمی سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ غصہ آ گیا۔ یعنی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ عموماً جب کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے، جب کسی کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے تو وہ اپنے ساتھی کی غیبت کر کے دل ٹھنڈا کرتا ہے، تو لازماً وہ دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے۔ دوسرا، ساتھیوں کی موافقت اور ہم آہنگی ہے۔ جب وہ کسی کی عزت سے کھیل کر ہنستے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کی بات سے اختلاف کرے گا تو وہ اسے برداشت نہیں کریں گے، اور وہ ان کی موافقت کرتا ہے، اور اسے حسن معاشرت سمجھتا ہے، ایٹیکیٹس میں سے سمجھتا ہے۔ نہیں تو بہت روڈ بات ہے کہ اگر دو لوگ کسی کے خلاف بات کریں اور ہم ان کو سٹاپ کرنے لگیں۔ تو بعض اوقات آپ صرف اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ دوسرے آپ کو ریجیکٹ نہ کر دیں، ایکسیپٹنس کے لیے، کہ وہ آپ کو پسند کرتے رہے، پھر آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ ہی صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ موافقت نہ کریں تو مزاج خوب بگڑتا ہے۔ تیسرا سبب، دوسرے کی تنقیص کر کے اپنے نفس کو بلند کرنا ہے۔ تنقیص کیا ہوتا ہے؟ نقص بیان کرنا۔ نقص کیا ہوتا ہے؟ کمی، خامی، نقصان، کمی کو کہتے ہیں بیسیکلی۔ یعنی بسا اوقات دوسرے کو ذلیل کرنے سے زیادہ اس بات میں دلچسپی ہوتی کہ انسان اپنے آپ کو اونچا کر سکے۔ کہتا ہے فلاں جاہل ہے، وہ بے سمجھ ہے وغیرہ، اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنی فضیلت بیان کرے اور ان کو بتائے کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اسی طرح حسد ہے کہ لوگ کسی آدمی کی تعریف کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں تو یہ اس کی مذمت کرتے ہیں، جسٹ ریاکشن میں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی بعض اوقات آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مثلا ایک بچے کی تعریف دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بچہ ایکسپٹ نہیں کرتا بلکہ فوراً اس کی کوئی شکایت لگا دیتا، ہاں ہاں آپ تو اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا اس نے فلاں دن کیا کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ انسان جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں کسی کی نظروں میں پیچھے جانے لگا ہوں، تو بسا اوقات وہ دوسروں کی برائی اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس کی اپنی اہمیت بن جائے۔ اسی طرح حسد ہے کہ لوگ کسی آدمی کی تعریف کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں تو یہ اس کی مذمت کرتا ہے کہ ان کے دلوں سے یہ چیزیں زائل ہو جائیں۔ چوتھا سبب کھیل اور مذاق ہے۔ وہ مزاح کے طور پر دوسروں کا تذکرہ اس انداز سے کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہی معاش ہے۔ معاش کا کیا مطلب ہے؟ پیشہ، روزگار کا ذریعہ۔ وہ اس پر بڑے بڑے معاوضے لیتے، ایک شو کے بہت بڑے معاوضے طے ہوتے ہیں، صرف کس لیے؟ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، اور ہنسانا کس بات سے؟ لوگوں کے عیب بیان کرنا۔ جی، یعنی لگتا نہیں کہ 6 صدی ہجری کی کتاب ہے۔ ایکچولی اگر آپ غور کریں تو اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر ہلاکو خان آیا اور وہ مکمل تباہی ہوئی۔ تو جب قوموں کا حقیقی زوال ہوتا ہے تو اس سے پہلے اخلاقی زوال ہوتا ہے، کہ جب اخلاقی زوال ہوتا ہے تو اتنی پستی میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو اپنا فائدہ، دوسرے کا اور معاشرتی فائدوں پر ان کی توجہ نہیں رہتی۔
پھر ان کا مشغلہ اور شغل اور کام اور محنت اس میں لگتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گراتے رہیں. غیبت کا علاج یہ ہے کہ انسان اس کے گناہ ہونے سے آگاہ ہو. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ غیبت کر کے اللہ کی ناراضگی اور غصے کا نشانہ بن گیا ہے، اور اس کی نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں جس کی غیبت کرتا ہے. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو دشمن کے گناہ اس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. یعنی بظاہر آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں اور جس سے نفرت کر رہے ہیں اس کے گناہ آپ خود وصول کر رہے ہیں کہ لاؤ مجھے دے دو. اس سے بڑا نقصان کا سودا کیا ہوگا؟ جو آدمی ان باتوں کو سمجھ لے گا وہ غیبت سے اپنی زبان کو روک لے گا، اس کے لیے چپ کرنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح یہ چاہیے کہ جب غیبت کرنے کا موقع پیدا ہو اپنے نفس کے عیوب پہ غور کرے کہ میرے میں کیا کیا خامیاں ہیں. صرف دوسروں ہی کی نمایاں نہ کی جائیں بلکہ اپنی پر بھی نظر رکھی جائے. جبکہ عام رجحان کیا ہوتا ہے کہ اپنی تعریف بیان کی جاتی ہے، اپنی خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے، اپنے کمالات کا ذکر ہوتا ہے، اور دوسرے کی ساری کوتاہی کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کا خیر کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسی طرح یہ چاہیے کہ جب غیبت کرنے کا موقع پیدا ہو اپنے نفس کے عیوب پہ غور کر لے اور شرم کرے. جب اپنی ذات میں اس قدر عیب ہیں تو دوسروں کی خامیاں زبان پر لانا کب جائز ہے؟ جیسے کہ بعض نے کہا، اگر تو لوگوں کے عیب بیان کرے اور خود تجھ میں بھی ایسا ہی عیب ہو تو یہ مناسب نہیں کہ دوسروں کو برا کہے. جو خود بھینگا ہو وہ لوگوں کے عیب کس طرح بیان کرے گا؟ وہ کسی اور کو کیسے بھینگا کہے گا؟ اور اگر تو لوگوں کے وہ عیب بیان کرے جو ان میں نہیں تو یہ اللہ اور لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. اور اگر یہ سمجھے کہ خود عیوب سے بچا ہوا ہے تو اللہ کے اس احسان پر شکر ادا کر. بدترین عیب یعنی غیبت سے اپنے آپ کو ملوث نہ کر، اور جیسا کہ تو یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی تیری غیبت کرے تو خود بھی لوگوں کی غیبت سے پرہیز کر. پھر اس سبب پر غور کر جو غیبت پہ آمادہ کرتا ہے. یہ ہے اصل علاج. تو یعنی کیا چیز غیبت پہ آمادہ کرتی، اوپر اسباب بتائیں میں نا، تو جو وجہ سمجھ میں آئے اس کو دور کی جائے، کیونکہ بیماری کا علاج سبب کے دور کرنے سے ہوتا ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اوپر سے جتنی بھی آپ اصلاح کر لیں نہیں ہوگی جب تک کہ روٹ کاز نہیں ختم ہوگا. ہم نے بعض اسباب کا تذکرہ کر دیا ہے. چاہیے کہ اپنے مرض کا علاج ان چیزوں سے کرے جو عنقریب کتاب الغضب میں بیان ہوگی. ساتھیوں کی ناراضگی کا علاج یہ ہے کہ جان لے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو مخلوق کو راضی کرنا چاہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو ایسے ساتھیوں کو خوش کرنے کی بجائے ان سے ناراض ہونا چاہیے. ایسی ہی اور خرابیوں کا بھی یہی علاج ہے. یعنی ایسے دوست تو پھر دور ہی ہو جائیں تو بہتر ہے جن کا مشغلہ صرف لوگوں کی برائیاں بیان کرنا ہو، کیونکہ وہ دراصل دوست نہیں ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں. غیبت سے بچاؤ اور کفارہ. کبھی بد زنی کے باعث بھی انسان غیبت کرتا ہے. بدگمانی غیبت کا سبب ہوتی ہے. کسی کے بارے میں آپ نے مثلا آپ نے دو لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے دل میں فوراً شیطان نے خیال ڈالا کہ یہ تمہاری بات کریں اور شاید فلاں بات کر رہے ہیں. اس وقت مثلا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اور انسان کھڑا ہو تو آپ اسے کہتے دیکھو دیکھو وہ دونوں کیا کھڑے کر رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہ بات کرے، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں آپ اپنی باتیں کرنا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل کچھ اور بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے گمان نے کیا کیا؟ حلال کر دیا، آسان کر دیا کس چیز کو؟ غیبت کرنے کو، اس کی دوسرے کی برائی کرنے کو. اور یہ بعض اوقات محض اپنے دل کی بدگمانی ہوتی ہے. لہٰذا تجھے مسلمانوں پر بدگمانی نہ کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی معاملہ کھل کر سامنے آ جائے جس کی تعویل نہ ہو سکے، اور اگر تجھے کوئی عادل خبر دے اور تیرا دل اس کی تصدیق کی طرف مائل ہو تو معذور ہوگا. تاہم تجھے تحقیق کرنی چاہیے کہ کہیں یہ عداوت اور حسد تو نہیں. یعنی جب بھی آپ کسی کی برائی کے اوپر زبان کھولیں تو اپنے آپ سے پہلے پوچھیں کہ مجھے کیا چیز اکسا رہی ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں. کوئی دل میں چھپی ہوئی دشمنی، کوئی جیلسی، کسی قسم کا کوئی جذبہ انتقام اگر ہے تو یہ تہمت ہے، اسی سبب سے ہے. کسی کے متعلق بدگمانی پیدا ہو تو اس کی زیادہ رعایت کرنی چاہیے اور اس کے لیے بھلائی کی دعا کرنی چاہیے. یعنی اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے اور اس بنا پر آپ اس کی غیبت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ اس کی ہدایت کی دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے کوشش کریں. اس سے شیطان غصے میں آئے گا. جب آپ دعا کریں گے اس شخص کے لیے جس کے خلاف آپ کو غصہ ہے تو یہ بات شیطان کو بڑے غصے میں مبتلا کرے گی. تو آپ چاہیں گے کہ اپنے دشمن کو غصے میں ڈالیں؟ تو جس کے بارے میں بھی آپ کے دل میں بدگمانی ہے، جس کے بارے میں بھی طبیعت میں مزاج میں کوئی برہمی ہو، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. لکھیں اپنے لیے اس بات کو.
یہ بچاؤ کا طریقہ ہے، پریونٹیو میتھڈ۔ جس نے آپ کو تنگ کیا، جس سے آپ کو شکایتیں بہت ہوتی ہیں، جو آپ کی راہ میں بہت روڑے اٹکاتا ہے، جو آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یا اس کی زندگی میں کوئی فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی فرسٹریشن دور کر تاکہ مجھے بھی اس کے شر سے بچا۔ تو اس طرح شیطان غصے میں آئے گا اور ایسے خیالات کو تجھ سے روکے گا، تیرے دل میں برے خیال نہ ڈالے گا، کیونکہ وہ ڈرے گا کہ تو مخالف کے لیے دعا میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ پھر وسوسے ڈالنے سے ہی بچے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو ہی وہ ڈالے گا تو آپ دعا شروع کر دیں گے تو اس سے اس کا کام خراب ہوگا، کہے گا یہاں محنت کرنا بیکار ہے۔ اگر کسی مسلمان کی لغزش عیاں طور پر، یہ کھلے طور پر معلوم ہو جائے تو اسے پوشیدہ طور پر سمجھانا چاہیے۔ یعنی آپ کو پتا ہے اگر کوئی شخص خراب ہے تو آپ الگ سے بیٹھ کے اس سے بات کریں، اچھی طرح سمجھ لے کہ بدگمانی کا نتیجہ تجسس ہے، کیونکہ دل صرف گمان پر قناعت نہیں کرتا بلکہ تحقیق طلب کرتا ہے اور تجسس میں مشغول ہو جاتا ہے، اور یہ ناجائز ہے کیونکہ اس سے مسلمان کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ اگر تجھ پر راز نہ کھلے تو تیرا دل مسلمان کے لیے صاف رہے گا۔ یعنی بدگمانی ہوتی تو پھر آپ ٹو لینے لگتے ہیں، اچھا میں کسی اور سے بھی ذرا کنفرم کروں کیا خیال ہے تمہارا، تم بتاؤ کیا کہتے ہو، اور اس طرح انسان پھر خود نہیں دوسرے کو بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ ابھی خود نہیں کر رہا، کسی اور سے برائیاں کروا رہا ہے، تو کسی اور کو برائی میں ملوث کر لینا جو ہے یہ بھی گناہ ہے، کہ آپ کو تو کوئی بےچینی لگی ہوئی، آپ کے دل میں تو کوئی برائی ہے لیکن دوسرا تو صاف دل کا ہے، آپ نے اس کو بھی وائرس لگا دیا اور اس سے پھر معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی خامیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور اسے غیبت نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ کسی کے ظلم کا حال بیان کیا جائے۔ مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم اس پہ زیادتی کرے تو اس کے ظلم کا تذکرہ اس آدمی سے کرے جو اس کا حق اسے دلا سکے۔ مثلا اگر کوئی بہو ساس یا ساس بہو کے ظلم کا شکار ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دونوں طرح ہوتا ہے نا، ضروری نہیں کہ ایک ہی طرف سے ہو رہا ہو ظلم۔ وہ اپنی کسی بہن سے، کسی دوست سے ذکر کر کے ان سے حل پوچھ سکتی ہے، جو کوئی مدد بھی کرے۔ محض بدنام کرنے کی نیت سے نہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ برائی کو دور کرنے کے لیے مدد حاصل کرے اور ظالم کو اصلاح کی راہ پر لانے کی نیت ہو۔ کسی ایسے کے پاس جائے کہ جو مثلاً اگر کوئی FIR کٹواتا ہے یا کسی پولیس کے پاس جا کے کوئی شکایت کرتا ہے یا کہیں اور، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ظلم کو روکے۔ تیسرا یہ کہ فتویٰ پوچھے، مثلاً مفتی سے کہے کہ فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے یا اس نے میرا حق دبا لیا ہے، اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ تو کسی عالم یا مفتی کے پاس اگر آ کے کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ بھی کیا نہ ہوگی؟ غیبت نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اگرچہ ظالم کا نام لینا جائز ہے لیکن بہتر یہ کہ اشارے سے کام لے، نام نہ لے۔ مثلاً کہے کہ اس آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جس پر اس کے بھائی یا باپ وغیرہ نے ظلم کیا ہو۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرے باپ یا میرے بھائی نے ظلم کیا ہے۔ کیسے بات کرے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس پر اس کا باپ ظلم کرتا ہے تو اس کے بارے میں اسے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح باپ کی عزت بچ جائے گی۔ نام لینے کے جواز کی دلیل ہندا کی حدیث ہے، جبکہ اس نے کہا ابو سفیان بخیل آدمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہ کیا۔ یعنی ابو سفیان کی بیوی ہند نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کی شکایت کی اور نام لے کے کی، لیکن آپ نے یہ نہ کہا نہیں تم نام نہ لو، کیونکہ مسئلہ واضح نہیں ہوگا کہ کون کر رہا ہے، اس کے لیے مشکل۔ لیکن ایسا نہیں کہ پھر وہ ہر جگہ بیٹھ کے یہی بات کرنا شروع کر دے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں کیا لہٰذا میں پوری دنیا میں اپنے شوہر کو بدنام کروں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ چوتھا یہ کہ مسلمانوں کو بچانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مثلاً تو دیکھے کہ کوئی طالب علم کسی بدعتی یا فاسق آدمی کے پاس آتا جاتا ہے اور تجھے خوف ہو کہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا تو تجھے اس کا حال بیان کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر تجھے اپنے غلام کی چوری یا فسق و فجور کا علم ہو تو تجھے اس کے خریدار سے بیان کر دینا چاہیے۔ نکاح کرنے یا امانت رکھنے کے متعلق کوئی مشورہ طلب کرے تو چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو خیر خواہی کے طریقے پر بیان کر دے، نہ کہ غیبت کے ارادے سے، اور اس میں ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بس جتنی بات ہے اتنی ہی آگے بیان کر دے۔ پانچواں یہ کہ کوئی شخص کسی لقب سے مشہور ہو جیسے لنگڑا یا چچا، تو اگر کوئی اس طرح اس کا تذکرہ کرے تو یہ کوئی گناہ نہیں، البتہ کوئی اور صورت بیان کرنے کی تو بہتر ہے، نام بدلا جا سکے تو زیادہ اچھا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔
چھٹا یہ کہ کوئی شخص علل اعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہو اور ایسے تذکرے سے اس کو برا محسوس نہ ہوتا ہو، یعنی کھلم کھلا برائی کر رہا ہو اور پبلکلی، تو پھر اگر کوئی اس کو ڈسکس کرتا ہے تو اس میں برائی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو آدمی شرم و حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی کوئی غیبت نہیں۔ جس نے خود ہی نہیں خیال رکھا، پھر سب کے سامنے پبلکلی کوئی برا کام بے حیائی کا کر رہا ہے، تو پھر اگر اس کا کوئی ذکر دوسرے سے کر دیتا تو برائی نہیں ہوگی۔ حسن سے کہا گیا کہ جو فاجر یعنی گناہگار علل اعلان فجور یعنی حرام غلط کاموں کا مرتکب ہو گیا، کیا اس کے گناہ کا تذکرہ غیبت ہے؟ کہا نہیں، لیکن اچھی بات بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں غیبت نہیں بھی ہوں گی تب بھی ان کا ذکر کرنا کو پسندیدہ نہیں۔ کیوں؟ کوئی بتائے گا؟ جی ہاں، بری باتیں پھیلانے سے کیا ہوتا ہے؟ برائی بری نہیں رہتی، پھر ہیبت نکل جاتی ہے برائی کی۔ اور وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں، اور بیکار لغو باتیں ہیں یہ، اس طرح کی باتیں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے۔ آپ اس ٹائم پر کوئی اور تعمیری کام کریں، پڑھنے لکھنے کا کام کریں، کسی کی خدمت کریں۔ عادت بن جاتی پر ہر وقت انسان کے منہ سے نیگیٹو باتیں نکلنے لگتی ہیں، اپنے اندر کی حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان پھر وہ چیزیں خود بھی کرنے لگتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ شخص اور زیادہ ضد میں آ کے وہی باتیں کرنے لگے۔ جی، باقی رہا غیبت کا کفارہ، تو معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کرنے والے نے دو گناہ کیے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کے حق کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا تھا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس کا کفارہ توبہ اور ندامت ہے کہ اللہ میں نے تیری بات نہیں مانی تو مجھے معاف کر دے۔ دوسرا مخلوق کی عزت پر حملہ ہے، اس کا تدارک یعنی ازالہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہو اس کے پاس جا کر معافی مانگ لے اور اپنے اس فعل پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ یہ حل کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ یہ بڑا مشکل حل ہے۔ اس سے آسان کیا ہے کہ انسان غیبت کرے ہی نہ، کسی کی برائی کر کے پھر اس کے پاس جانا آسان ہے؟ کوئی جائے گا؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہارڈلی زندگی میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی آ کے آپ کو یہ کہے کہ سوری میں آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھی اور میں نے آپ کی بہت برائیاں کی۔ مجھ سے ایک دو دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا صحیح پتہ نہیں تھا تو ہم نے آپ کے بارے میں بہت بری بری باتیں کی، تو آپ معاف کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات غلط فہمی کی بنا پر ایسی چیزیں ہو جاتی اور دوسرے کو معاف بھی کر دینا چاہیے، لیکن ایسی جرت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اور بات یہ حقیقت ہے کہ جب تک حقوق العباد بندے معاف نہ کریں، معافی کی صورت بھی نہیں۔ تو کس قدر مشکل کام ہے، تو بہتر نہیں کہ انسان باز ہی آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی پر مال یا عزت میں ظلم کیا ہو تو وہ اس کے پاس آ کر اس دن سے پہلے معافی مانگ لے جس دن اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار، پھر اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو مظلوم کو دے دی جائیں گی، ورنہ اس کے گناہ اس پہ رکھ دیے جائیں گے، یعنی ظالم پہ۔ اگر غیبت کرنے کا حال اس شخص کو معلوم نہ ہو تو اس سے معافی مانگنے کی بجائے اس کے لیے استغفار کرے۔ جس چیز کا اسے علم نہیں وہ بتا کر اس کے سینے کو گرم نہ کرے۔ بعض اوقات انسان کنفیوز ہوتا ہے، پتہ نہیں غیبت ہے یا نہیں، کہنا چاہیے یا نہیں، یا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس سے اور فتنہ فساد پھیلے گا، تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے استغفار کریں اور اس کے پاس جا کر یہ نہ بتائیں کہ میں نے تمہاری ایسی اور ایسی برائی کی۔ اس سے اس کو پہلے آپ نے اس کی عزت پہ حملہ کیا، اب آپ اس کے دل پہ کر رہے ہیں اور اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر ہماری توبہ کا کیا ذریعہ ہوگا؟ اس شخص کے لیے استغفار، کہ اس کے لیے توبہ مانگے تو اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ بندہ مومن جب اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی چیز مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور جواباً اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں، وہی چیز اس کے لیے بھی مانگنے کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جس کی غیبت کی گئی اس کا کفارہ یہ کہ اس کے لیے استغفار کرے۔ مجاہد نے کہا کہ تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کرے، یہ دوسرا کام ہے۔ استغفار کے بعد کیا کرنا ہے؟ تعریف کرنا ہے، اور اس کے لیے بھلائی کی دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو اگر وہ کسی چیز کا ضرورت مند ہے تو اس کی وہ خاص دعا اس کے لیے کرے، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو بھی ایسا ہی کرے، اس کے لیے صدقہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ زبان کی آفتوں میں سے نویں آفت چغل خوری ہے۔ چغل خوری کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے غیبت کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا عام غیبت، اور ایک ہوتا ہے کسی کے دو لوگوں کے تعلقات خراب کرنے کے لیے غیبت کرنا تاکہ وہ دوسرے سے کٹ جائے اور میرا بن جائے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔
یعنی گویا جنت کی قیمت پہ وہ چغلیاں کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عموماً چغل خوری کا لفظ کسی انسان کے قول کو نقل کرنے پر بولا جاتا ہے۔ مثلا کہے کہ فلاں آدمی تیرے متعلق اس طرح کہتا ہے، لیکن یہ گناہ اسی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا بیان کرنا برا ہے اسے بیان کرنا چغلی ہے، اور برابر ہے کہ وہ اقوال ہوں یا افعال۔ بعض اوقات کسی کی بات نہیں کوٹ کی جاتی بلکہ اس کا عمل کوٹ کیا جاتا ہے، فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے کسی کو اپنا مال دفن کرتے دیکھا ہو تو اس کا بیان کرنا بھی چغل خوری ہے۔ کیا بیان کرنا؟ کسی نے اپنا مال دفن کیا، زمین میں کھود کے، پہلے بینک وغیرہ نہیں ہوتے تو کیا کرتے تھے لوگ؟ زمین میں گڑھا کھود کے دبا دیتے تھے۔ تو اب آپ کو کوئی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو جا کے فلاں فلاں جگہ اپنا مال دبا رہا تھا؟ تمہیں پتا فلاں نے اپنے پیسے کہاں رکھے؟ تم پتا فلاں اپنی کتاب کہاں رکھتا ہے، نوٹس کہاں رکھتی؟ تم پتا فلاں کا میل کا پاسورڈ؟ تو اب یہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کسی کی برائی نہیں بیان کر رہے، لیکن کیا بیان کر رہے ہیں کہ جس کے جاننے سے کیا ہوگا؟ فتنہ فساد ہوگا۔ تو ایسی چیزیں بھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ جس کے پاس چغل خوری کی جاتی ہے، مثلا اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے متعلق فلاں آدمی نے ایسی ایسی بات کہی، ایسا کیا، تو اس کے لیے یہ 6 باتیں ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ چغل خور کو سچا نہ سمجھے، کیونکہ وہ فاسق ہے اور اس کی شہادت مردود ہے۔ دوسری یہ کہ اس کو اس سے منع کرے اور نصیحت کرے کہ ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرنا چاہیے۔ تیسری یہ کہ اس سے اللہ کے لیے بغض رکھے کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، یعنی غلط باتیں کرنے والوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی یہ کہ اپنے غیر موجود بھائی کے متعلق بدگمانی نہ کرے۔ پانچویں یہ کہ جو کچھ اس نے بیان کیا اس کی تحقیق نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تجسس نہ کیا کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ چھٹی یہ کہ جس بات سے چغل خور کو منع کیا ہے خود اس کا ارتکاب نہ کرے، یعنی اس کی چغلی کو بیان نہ کرے۔ بعض اوقات کوئی ہم سے آ کے بیان کر جاتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے آگے بیان کریں تو پتہ کہ فلاں نے کیا کیا، یعنی بات در بات، روایت در روایت آگے شروع ہو جاتی، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت انہوں نے مشورے دیے ہیں، اگر ان پہ عمل کرنے لگے تو معاشرے سے چغل خوری اور غیبت ختم ہو جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک اموی خلیفہ تھا، اس نے ایک آدمی سے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میری غیبت کرتے ہو اور اس طرح کہتے ہو۔ اس آدمی نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا۔ سلیمان نے کہا مجھے بتانے والا سچا آدمی ہے۔ اس نے کہا چغل خور سچا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سلیمان نے کہا تم نے سچ کہا، سلامتی سے چلے جاؤ۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا چغل خور ایک گھڑی میں اتنا نقصان کر دیتا ہے کہ اتنا نقصان جادوگر ایک مہینے میں بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو تو چلہ کاٹنا پڑے گا کسی کو جادو کرنے کے لیے، اور یہ 2 جلی کٹی باتیں کسی کے خلاف کر کے آگ بھڑکا کے چلا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک غلام کا سودا کیا، یعنی بیچا اس کو، تو اس کے مالک نے کہا اس کی چغل خوری اور جھوٹ کا میں ذمہ دار نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم اس سے بری ہو، اور وہ اس سے خرید لیا۔ غلام نے اپنے مالک سے کہا تیری بیوی بد کردار ہے اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ پھر عورت سے کہا تیرا خاوند اور نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ تجھ پہ سوکن لائے گا، اگر تو چاہے تو میں اس کو تجھ پر مائل کروں اور وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ تو جب وہ سوئے تو اس طرح لے کر اس کی گردن کے ایک بال مونڈ کر مجھے لا دے، یعنی شوہر کا بال لا دے مجھے۔ پھر اس کے مرد سے کہا کہ وہ تجھے سوتے میں قتل کرے گی۔ مرد امتحان کے لیے بظاہر لیٹ کر سو گیا تو وہ عورت اس طرح لے کر آئی اور اس کی گردن کا بال مونڈ۔ مرد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ عورت کے وارث آئے، انہوں نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ چغل خوری سے، کہ ایک دوسرے کے خلاف صرف بدگمانی نہیں ڈالنا بلکہ یہ کہنا کہ وہ تمہارے حق میں اچھا نہیں، وہ تمہیں بڑا سخت نقصان دے گا، اور پھر آگے بھی مزید کام۔ اب دیکھیں کہ بہت سے فتنے فساد، قتل و غارت، تعلقات کی خرابی محض بدگمانی سے ہوتی ہے۔ 10ویں آفت دوغلے شخص کا کلام ہے۔ دوغلہ کون ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا دوغلہ؟ دوہرے چہرے والا، دو رخپن، آپ کے سامنے کچھ کہے اور آپ کے پیچھے کچھ اور کہے، آپ کے سامنے ایک اور چہرہ لے کے آئے اور آپ کے پیچھے اور چہرہ، آپ کے سامنے آئے تو بڑی خوش آمد سے بڑا مسکرا کے بات کرے، پیچھے جائے تو آپ کے اوپر دانت پیسے اور غصے سے مٹیاں بیچے۔ 10ویں آفت دوغلے شخص کا کلام ہے۔ دوغلے یعنی دو رخے، جو 2 دشمنوں کے درمیان آ جاتا ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ وہ ہر ایک سے اس کی مرضی کی بات کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ میں تیرا حمایتی ہوں۔ منہ پہ تعریف
اور بعد میں برائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بدترین آدمی دوغلا ہے، جو ایک منہ سے اس طرف بات کہتا ہے اور دوسرے منہ سے اس طرف۔ یہ جو اوپر قصہ بیان ہوا ہے یہ اس کی مثال۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ عام حالت میں ہے، اگر امراء کی مدارت کے لیے مجبور ہو تو جائز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حاکم ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بہت شر پہنچ سکتا ہے، تو انسان ان کے سامنے پھر جو دل میں ہے وہ ظاہر نہ کرے، یہ ایکسیپشنل بات ہے، ورنہ تو زندگی کا خطرہ ہو۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کچھ لوگوں کے منہ پر تبسم کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے سامنے جا کے اسمائل کرتے ہیں اور ہمارے دل ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اگر طاقت ہو کہ ان کی موافقت کا اظہار نہ کرے تو جائز نہ ہوگا۔ یعنی خلاصہ یہی ہے کہ مجبوراً ایسا کرتے ہیں، یعنی ویسے جائز نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن مجبوری سے کرنا پڑتا ہے۔ 11ویں آفت مدح ہے۔ مدح کیا ہے؟ فلیٹری، اور اس میں کئی آفتیں ہیں۔ خوشامد، مثلا کچھ وہ ہیں جو مدح کرنے والے کے متعلق ہیں اور کچھ ممدوح کے متعلق، یعنی جس کی مدح کی جائے۔ مدح کرنے والے کے متعلق یہ ہے کہ کبھی وہ ایسی بات کہتا ہے جس کی اسے تحقیق نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی اطلاع ہو سکتی ہے، جیسے یہ کہے کہ فلاں پرہیزگار اور زاہد ہے، اور کبھی وہ ثنا میں مبالغہ کر کے جھوٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی ایسے لوگوں کی مدح کرتا ہے جو مذمت کے قابل ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسی باتوں پہ کسی کی تعریف کی جاتی کہ جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور بعض اوقات مبالغہ، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ وہ ایسی باتوں پہ تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کی نہیں یا کسی کام کی نہیں کی، اگر کی ہیں کوئی چیزیں، کوئی کام کیے ہیں، کوئی کارنامے کیے ہیں، ان کے خیال کے مطابق، جو کہ حقیقت میں کارنامے نہیں ہیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب فاسق کی مدح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ حسن نے کہا، جس نے ظالم کے باقی رہنے کی دعا کی اس نے اللہ کی نافرمانی کو پسند کیا۔ مثلا اگر پتہ ہے کہ کوئی شخص ظلم ڈھا رہا ہے اور انسان اس کے پاس جائے اور کہے کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اور یہ عہدہ دیر تک دے، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ ممدوح میں کبھی تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں مہلک ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کو ایک آدمی کی تعریف کرتے سنا تو فرمایا، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ یعنی ایسی تعریف کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کا نفس موٹا ہو جائے اور پھر وہ کوئی کام نہ کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس درہ تھا۔ درہ کیا ہوتا ہے؟ کوڑا، لیش۔ لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ جارود آ گیا، ایک شخص، ایک آدمی نے کہا یہ قبیلہ ربیہ کا سردار ہے۔ حضرت عمر اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات سنی اور جارود نے بھی سن لی۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت عمر اسے درے سے مارنے لگے۔ اس نے کہا، امیر المومنین، مجھ سے آپ کی ناراضگی کیا ہے؟ کہا، کیا تو نے وہ بات نہیں سنی جو اس شخص نے کہی تھی؟ کہا، میں نے سنی تھی، پھر کیا ہوا؟ کہا، میں ڈرا کہ تیرے دل میں اس سے غرور پیدا نہ ہو جائے، میں نے اسے تجھ سے دور کر دیا۔ جب انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مقصود کو پہنچ گیا، پھر وہ عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، یعنی اب وہ کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ہاں، اگر مدح ان آفتوں سے پاک ہو تو مدح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر اور دیگر صحابہ کرام کی مدح فرمائی ہے۔ تو انسان کو خود پر پہچان ہونی چاہیے کہ کس کی تعریف اس کے لیے نقصان دہ ہوگی اور کس کی تعریف جائز ہے۔ ساری تعریفیں ناجائز نہیں۔ بعض اوقات بچے اچھا کام کرتے ہیں، آپ انہیں شاباش دیتے ہیں، ویل ڈن، بہت اچھا کیا، گڈ، ایکسیلنٹ، کچھ بھی کہتے ہیں آپ ان کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ بچے خوش ہوں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ خوش ہو کے کام چھوڑ بیٹھیں گے تو پھر اپنی لمٹس طے کر لیں کہ کہاں تک جانا ہے۔ ممدوح کو چاہیے کہ تکبر اور غرور کی آفت اور عمل میں سستی کرنے سے پرہیز کرے۔ یعنی کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ نہیں چاہتے لیکن وہ رک ہی نہیں رہا، کر ہی جا رہا ہے، پھر اب آپ اپنا علاج خود کریں کہ پھولے نہیں، اپنا کام نہ چھوڑیں، سستی نہ کریں۔ اور ان آفتوں سے صرف اسی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ اپنے نفس کو پہچانے اور سوچے کہ اگر مدح کرنے والے کو ان باتوں کا علم ہو جائے جو وہ اپنے متعلق جانتا ہے تو کبھی اس کی تعریف نہ کرے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک نیک آدمی کی تعریف کی گئی تو اس نے کہا، اے اللہ، یہ مجھے نہیں جانتے اور تو مجھے جانتا ہے۔ تو اصل تعریف تو وہ ہے نا جو اللہ کی طرف سے ہو۔ 12ویں آفت دینی امور سے تعلق رکھنے والے کلام کے مفہوم میں غلطی کرنا ہے۔
خصوصاً کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کو صحیح طور پر عالم اور فصیح لوگ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ جو آدمی عالم یا فصیح نہ ہو، یعنی لینگویج کو اچھی طرح جانتا نہ ہو، اس کا کلام لغزش سے پاک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جہالت کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو پھر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں نہ کہے، یہ آپ پکی گرہ باندھ لیں، کبھی ایسا نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ شرک ہوتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ویسے ہم الگ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی مرضی، جو آپ چاہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، بلکہ اس طرح کہے ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، کیونکہ عطف مطلق میں شرکت اور برابری ہے۔ واو صرف عطف کے لیے آتا ہے، اور عطف میں عطف مطلق ہو تو شرکت ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ بات ہے جس میں آپ نے خطیب کے قول پر اعتراض کیا جبکہ اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ فرمایا اس طرح کہو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے۔ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں، ہاں اس طرح کہو میرا غلام اور میری خادمہ۔ امام نخعی نے کہا جب کوئی آدمی کسی سے کہے اے گدھے، اے خنزیر، تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کیا تو نے میرے متعلق یہ سمجھا کہ میں نے اسے گدھا بنایا اور خنزیر پیدا کیا؟ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کسی کو کچھ اور اسی طرح کے نام دینا، تو انسانوں کو جانوروں کے نام سے نہ پکارے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جہاں تعریف میں مبالغہ درست نہیں، وہاں برے القاب سے بھی یاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دو حدود کو اس لیے بتاتے ہیں کہ ایکسٹریم سے بچ کے انسان اعتدال میں رہے۔ ان جیسی اور بہت سی باتیں کلام میں داخل ہیں، ان سب کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ جو آدمی ان باتوں پر غور کرے گا جس کا ہم نے آفات لسان میں ذکر کیا پیچھے گزرا ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو بھی اپنی زبان کو بے لگام چھوڑے گا وہ بچ نہیں سکے گا، اور اسے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا راز معلوم ہوگا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، کیونکہ یہ تمام آفتیں ہلاک کرنے والی ہیں اور یہ سب بولنے والے کی راہ میں ہیں، پھر اگر خاموش رہا تو بچ گیا۔ آفات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کلام کے متعلق سوال کیا جائے، یعنی اللہ کی صفات کے بارے میں غیر ضروری بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان عام آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر تو علمی بحث کرے گا تو بھی علماء اور اہل فضل میں سے ہو جائے گا، یعنی ایسی باتیں بھی منع ہے کہ جس سے انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ پھر لوگ مجھے بہت پڑھا لکھا سمجھیں، اور یہ چیز اسے بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کفر کی بات کہہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگ سوال کریں یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور آپ دیکھیں کہ ہر بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ علم کی گہری باتوں کے متعلق عوام کا سوال کرنا بہت بڑی مصیبت ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ مثلا اللہ کا عرش کیسا ہے، اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، غیر ضروری سوال بھی، اور ایسی باتیں کہ جو عوام سے متعلق نہیں۔ ان کا اللہ کی صفات کے معنی سے بحث کرنا ان کو بگاڑتا ہے، سنوارتا نہیں ہے، کیونکہ ان پر واجب صرف مان لینا ہے۔ عام آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پر بلا چون و چرا ایمان لے آئے اور عبادات میں مشغول رہے۔ عام آدمی کا علم کے اسرار کے متعلق بحث کرنا ایسا ہی ہے جیسا جانوروں کے چراہے کا حکومت کے رموز و اسرار پہ بحث کرنا۔ اور آج کل تو حالات کیا ہے کہ ہر شخص بڑے بڑے تبصرے کر رہا ہے، عالمی پالیٹکس پہ اور مذہب پہ، ہر جگہ۔ تو جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو، لا تقف بما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی اس میں کھوج کریت کرو گے، طرح طرح کے اوپینینز دو گے تو حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان السمع بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک کا حساب الگ الگ ہوگا، کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا، کیا سوچتے رہتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ غیر ضروری چیزوں سے اجتناب برتا جائے اور ان اعضاء کو مفید چیزوں میں لگایا جائے جس سے اپنا بھی فائدہ ہو اور دوسری انسانیت کی بھی بھلائی ہو۔ کوئی ایسا کام چھوڑ دیں
کہ جس میں کچھ حاصل نہیں، بے معنی ہے، بیکار ہے، بے مقصد ہے، لغو ہے، فضول ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں اگر مزید کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے. جی آپ فرمائیے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھوں ستایا گیا ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو شکایت لگائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی برائی یا ظلم کی داستان سنائے، تو کیا اس کی اجازت؟ بالکل اجازت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود بھی جانتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنی بات کرنے میں. تو غیبت انسانوں کے مابین ہوتی ہے. اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس میں بھی ساتھ دے دے. ساتھ کیوں دے دے؟ اگر وہ بتا صحیح ہے تو یہی تو غیبت ہے. اچھا دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، وہ تو بھی جھگڑے میں ان کو جھگڑا روکنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے. جی اصل میں غیبت کا لفظ غیب سے ہے، اور غیب کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز. یعنی کسی کی وہ برائی جو آپ سے چھپی ہوئی ہے، کوئی دوسرا اس کو آپ کے سامنے کھولنا شروع کر دے، کسی کا بھید کھولے، کسی کا عیب کھولے، کسی کی بے حرمتی کرے، تو یہ درست نہیں. اگر بہت سے لوگ کھڑے ہو کر آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ نے ایسا گاؤن کیوں پہنا ہوا ہے، آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، مسکراتا رہے. اور اگر غلط ہے تو کہے ہاں جزاک اللہ خیر، مجھے سمجھ آ گئی، یہ میری غلطی ہے اور میں اپنی اصلاح کر لوں. بس ختم. برا نہ مانے اس کو. جی فرمائیے. جی ان کا سوال یہ کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کر لی ہے تو پھر اب کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر اتنی جرت نہ ہو تو اس کے لیے معافی مانگیں اللہ سے، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، اور آئندہ پکی توبہ کر لیں، عہد کر لیں کہ اب نہیں ایسا کریں گے. جی ایسا کہنے کی بجائے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ اور یہ برا کہا تھا لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں، یہ تو معاملے کو اور بگاڑنے والی بات ہے. جنرلی آپ لوگوں سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیں. جی یہ باتیں تو خیر بہت ہی اچھی ہیں جو بہت بیان ہوئی ہیں، لیکن میری جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے بہت سے اخلاقی عیب کی بنیاد دلوں کی تنگی ہے. وَأَحْضَرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں میں شح حاضر کر دیا گیا. جب دل تنگ ہوتے ہیں تو چھوٹی سی بات بھی کسی کی بری لگ جاتی ہے، اور جب بری لگتی ہے، اپنے اندر تکلیف اٹھتی ہے تو ہم لازماً پھر اس کو باہر نکالتے ہیں. اسی طرح ہم معاف نہیں کر سکتے دوسروں کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیے کہ جب انسان اس بات اور اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لے کہ لوگ کمزور ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا اور ہر ایک ایسا ہی ہے، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں خامی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ انسان کے ساتھ اتنی ڈھیر ساری چیزیں ہیں کہ بسا اوقات وہ ان سب میں گھر کے بے بس ہو جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اچھا کرنا بھی چاہتا نہیں کر سکتا. مثلا دوسرے لوگ، آپ غور کیجئے کہ دوسرے لوگ اگر آپ کو ہرٹ کرتے ہیں اور آپ اس وجہ سے غیبت کرتے ہیں، اب آپ ذرا ان کے مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا، کیوں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس وقت تھکا ہوا تھا اور تھکاوٹ اور اریٹیشن میں وہ کچھ کہہ گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی ذمہ داری یا کسی کشمکش کے بوجھ میں تھا اور اس کا دماغ کسی اور طرف لگا ہوا تھا اور آپ اس سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ تو جب آپ لوگوں کی مجبوریاں سمجھیں گے یا جاننے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو ان پر غصے کی بجائے رحم آئے گا، رحم آئے گا، اور پھر آپ ان کے تکلیف دہ رویے کے جواب میں نہ خود تکلیف اٹھائیں گے اور نہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، اور بات وہی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم صرف یہ دیکھتے رہیں کہ ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر غیبت سے بچ نہیں سکیں گے. اور غیبت اتنی نقصان دہ ہے کہ جو بھی انسان ٹوٹی پھوٹی کچھ نیکیاں کماتا ہے مزدوری کر کے، وہ ساری اینڈ آف دا ڈے
اس کو دے دیتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے. اسی لیے کہتا ہے نا کہ حسد آگ کی طرح نیکیوں کو کھا جاتی. تو اگر آپ میری اس گزارش پر غور کریں کہ جب آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ غیبت کرنا چاہیں تو ضرور سوچیں کہ دوسرے نے ایسا کیوں کیا تھا، کیا وجہ ہے، وہ کیوں ایسا پیش آیا. کیونکہ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، جن سے ہماری دلی چاہت ہوتی ہے، وہ الٹا کام بھی کریں تو ہم اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں، ہمیں غصہ نہیں آتا. مثلا بچے ہمیں پیارے لگتے ہیں نا اپنے، تو کیا کرتے ہیں ہم بعضوں کو تو انتہائی غلط قسم کی شرارت کرتے ہیں یا کچھ توڑ پھوڑ بھی دیتے ہیں یا کوئی صحیح کام نہیں کرتے. ہمیں غصہ بھی آتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے، پیار بھی آتا ہے، رحم بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے، ہدایت بھی مانگتے ہیں. یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ کسی کے غلط کرنے کے باوجود اس محبت کی وجہ سے آتا ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں ان کے لیے رکھ دی ہے. لیکن جس سے آپ کو بدگمانی ہے کوئی، یا حسد ہے، یا کسی بھی وجہ سے نفرت ہے، وہ اچھا بھی کرے گا تو آپ کو برا لگے گا. تو یہ خوشگوار زندگی کا ایک اصول ہے.